अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। ये एक कमज़ोर हुकूमत है। ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये एक बहरान की पैदावार है, लिहाजा इस हुकूमत को मुख्तलिफ बहरानों का सामना है और ये हुकूमत जो है बहरानों से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है। लेकिन जिस तरह दलदल में फंसा हुआ शख्स जब हाथ पैर मारता है तो वो मज़ीद धंसता चला जाता है, तो इस हुकूमत की भी यही कैफियत है। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान ने अपने ताबड़तोड़ हमलों का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है लाहौर में वकला के एक बड़े कन्वेंशन से खिताब किया। ख़ास वो जलसे हों मुख्तलिफ़ शहरों में या वकला से खिताब हो, जहाँ कहीं भी इमरान खान निकलते हैं आवाम का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो जमा हो जाता है। लाहौर बार ने ये इन्विटेशन दिया था इमरान साहब को ख़िताब करने का, लेकिन बार में जो है वो इतनी जगह नहीं थी, लिहाजा उन्होंने इसका एहतमाम, इस खिताब का एहतमाम जो है लाहौर के ऐवान इक़बाल हॉल में किया था। लेकिन जब इमरान खान वहाँ पहुँचे तो वो हॉल भी छोटा पड़ गया और सैकड़ों वकला जो थे वो हॉल के बाहर खड़े होकर उनकी तकरीर सुनते रहे। इस कदर हुजूम था, इस कदर रश था कि इमरान खान के लिए बाकायदा कोई स्टेज बनाने की जगह भी नहीं मिली, तो लिहाजा इमरान साहब ने जो है वो खड़े होकर ही खिताब किया। वकला के दरमियान खड़े थे, बमुश्किल वो नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार खिताब किया और वकला के दिलों को गरमा दिया। देखिए, ये बात जहन में रखिए कि वकला जो हैं वो किसी भी सियासी तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ इस बात की शाहिद है। अगर हम 1977 में PNA यानी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक देखें तो उसमें भी वकला ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया था और उस वक्त से लेके आज तक, खा वो फ़ौजी आमिरों के ख़िलाफ़ तहरीक हो, खा वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक हो, आपने देखा कि सिर्फ वकला की तहरीक जो है उसने मुशर्रफ के कदम उखाड़ दिए थे। रिवायती तौर पे लाहौर में वकला जो है ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जैसे पूरे पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो गए, इसी तरह लाहौर के वकला ने भी अपनी सिमत बदल ली है और वो इमरान खान के शाना बशाना खड़े हो गए। तो इस एतबार से ये एक बहुत शानदार कन्वेंशन था और एक बेहतरीन हिकमत अमली थी इमरान खान की कि इस क्रूशल मौके पर जब लाहौर के वकला उनके साथ होंगे तो इस्लामाबाद के धरने में चार चांद लग जाएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है आज एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो गुजरांवाला में किया। देखिए, गुजरांवाला जो है सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है और गुजरांवाला जो है वो भी रिवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन इमरान साहब जो हैं उन्होंने यहाँ भी अपने दीगर जलसों की तरह एक बहुत शानदार जलसा किया और उसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। कहा यही जा रहा है कि गुजरांवाला में इससे पहले कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। इमरान साहब ने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि जब इन सब ने मिलकर मुझे गिराया तो मेरी कौम मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी कौम को इस रब ने जगा दिया। वज़ारत उज़्मा तो इसके आगे कुछ भी नहीं। मेरी कौम का जाग उठना मेरे लिए सब कुछ है। तो सूरत यह है कि इमरान खान जो है वो कामयाबी से अपने जलसे कर रहे हैं। इस जलसे में उन्होंने एक ख़ास ये भी ऐलान किया कि वो जुमे के रोज़ मुल्तान में होने वाले जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान कर देंगे और इस ऐलान को सुनकर जो है वो इक़्तिदार के ऐवान जो हैं वो लर्ज़ा बरअंदाम हैं और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो दोनों सोच रहे हैं कि जो भी फ़ैसला करना है वो हमने 48 घंटों में ही करना है कि किस वक्त इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। दूसरी बात यह है कि आज एक ऐसी ख़बर आई है कि जिसके मुंतज़िर पूरे पाकिस्तान के बाशऊर अवाम थे। इंतहाई परेशान किस्म के मामलात चल रहे थे। वो मामलात क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी अहम खबर है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
عمر عطا بندیال نے تحقیقاتی اداروں میں مبینہ سیاسی مداخلت کا نوٹس لے لیا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے نوٹس پر یہ نوٹس لیا گیا۔ چیف جسٹس ہی چونکہ سوموتو نوٹس لے سکتے ہیں، تو چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ دیکھیے، جب سے یہ نام نہاد امپورٹڈ حکومت وجود میں آئی ہے، اس حکومت نے جو مقاصد طے کیے ہوئے تھے، یہ ان مقاصد کو بہت تیزی سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس حکومت کا ایک بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے مقدمات جو ہیں ان سے جان چھڑائی جائے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جو بدنام زمانہ کیس ہے وہ منی لانڈرنگ کا ہے، 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اس میں بڑے مضبوط انویسٹیگیشن شواہد جو ہے وہ FIA نے کی تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے ان دونوں باپ بیٹے پر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے فرد جرم عائد نہیں ہونے دی۔ اب صورت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اقتدار میں آئے تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے اختیارات اور اپنا پریشر استعمال کیا۔ سب سے پہلے تو FIA کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان جو تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، ان پر بہت شدید دباؤ تھا ان کے اہل خانہ کے مطابق۔ اس سے پہلے جیسے ہی شہباز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے جو ہے ڈاکٹر رضوان کا نام ایئرپورٹ پر اسٹاپ لسٹ میں بھی ڈلوایا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن اچانک جب ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو FIA کے DG نے کہا کہ اب ہم اس کیس کو پرسو کرنا نہیں چاہتے۔ آپ امیجن کریں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور وہ ادارہ جس نے سالہ سال اس میں انویسٹیگیشن کی، شواہد جمع کیے، فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس کیس کو پرسو کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی ایک مثال یہ سامنے آ گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ہوا کہ نیب کے معاملے میں بھی انہوں نے نیب میں مختلف ترامیم جو ہیں وہ سجسٹ کر دی ہیں، تاکہ شہباز شریف کے خلاف جو مقدمات یا حمزہ شہباز کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں، یا آصف علی زرداری یا دیگر سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو کیسز نیب میں چل رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیسز ختم کر دیے جائیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک ترمیم جو کی ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کے خلاف تمام مقدمات جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے تھے کہ مجرموں کا ایک ٹولہ جو ہے اقتدار میں آ گیا، اور اقتدار کو وہ صرف اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اس کے خلاف جو مقدمات تھے ان کو تیزی سے نمٹایا جائے۔ لہٰذا اور پاکستان کے عوام بھی، مختلف سیاسی جماعتیں، بالخصوص تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بار بار اس پر احتجاج کر رہے تھے کہ وہ عدالتیں جو راتوں کو بھی کھل جاتی ہیں، وہ آخر اس غیر قانونی عمل کے خلاف کوئی از خود نوٹس کیوں نہیں لیتے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے اس پہ از خود نوٹس لے لیا ہے، اور اب اس معاملے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو نون لیگ کے حامی صحافی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اب اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ یہ انتخابات کروانے پر مجبور ہے۔ اس میں جو 2 نام بڑے نمایاں ہیں، ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی اور PDM کی سب سے بڑی حامی صحافی جو ہیں اسما شیرازی صاحبہ، وہ بڑا چیخ و پکار کر رہی ہیں کہ صاحب عمران خان کو جو ہے وہ ادارے روکے جائیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں یہ جو شاندار تجزیہ اسما شیرازی نے کہا ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ سن کر جو ہے کم از کم مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو عمران خان کے دشمن ہیں، کم از کم وہ اس بات کا تسلیم کر رہے ہیں، اس بات کا احساس کر رہے ہیں
کہ ساری کہانی جو ہے الٹی پڑ گئی ہے، اور اس کے لیے وہ بڑی صاف دل ہو کر جو ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ دیکھیے عصمت شیرازی صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ نکالے گئے وزیر اعظم کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ماضی میں بے نظیر صاحبہ کو نکالا گیا اقتدار سے، نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، کئی دفعہ فوجی کو ہو گئے۔ جب فوجی کو ہوئے، جب مارشل لا لگا تو پاکستان کے عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے بجائے کسی سیاسی رہنما کے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ دہائیاں دے رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم آئیں گے تو آپ عمران خان کو سنبھالیں گے۔ آج عملاً جو ہے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو جو ہے وہ دفن کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور سب سے بڑے حامی صافی مسلم لیگ نون کے جناب نجم سیٹھی صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو سنبھالے۔ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ تو معاشی معاملات کو نہیں سنبھال پا رہی، یہ سیاسی معاملات کو نہیں سنبھال پا رہی، تو یہ عمران خان کو کیا سنبھالے گی؟ تو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے آنا چاہیے اور عمران خان کو روکنا چاہیے۔ عصمت شیرازی تک تو یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں اب اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ معنی بدل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عمران خان اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی ہر بات مانی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ عمران خان جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے ہیں، جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب مسلم لیگ نون کے حامی یا عمران خان کے مخالفین اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔